من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. عزیزان گرامی، ہم نے اس کے پہلے والے خطبے میں اسلام کے نظام کے بارے میں کہ فقیری کیسے دور ہو اس کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ ہندوستان میں فقیری کس پوزیشن پہ ہے اور اسلامی طریقہ کسی انسان کے لیے فقیری دور کرنے کا کیا ہے. ہمارے بعض بزرگوں اور دوستوں نے یہ اصرار کیا کہ اگر آپ نے یہ موضوع پیشی کیا ہے تو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیجئے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکے. آج کا ہمارا یہ خطبہ جنرلی دیکھیے ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ آج جو ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی پریشانی جہاں سبب ہے وہیں شیطانی حربے کا بھی سبب ہے. کچھ باتیں جانتے ہیں آپ کہ ہماری پریشانی نہیں ہے، شیطان نے ہمیں پریشان کر دیا ہے. تو دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے. ایک بار وہ پریشانی ہمیں خدا کی طرف سے ہو، دنیاوی کی طرف سے ہو، اور کبھی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں باور کرا دیا ہے، یقین دلا دیا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. نتیجہ بھی اور عمل اور ریئیکشن دونوں اس نے ہمیں بتا دیا ہے. وہ جانتے کیا موضوع ہے؟ وہ ایک موضوع یہ ہے کہ ہم آج جو فقیر ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو کیسے پہچانیں کہ وہ فقیر ہے، کیسے پہچانیں کہ وہ حقدار ہے. یہ اس میں دو مسئلہ ہمارے پاس دو طرح کا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی غریب کو انفاق کرنے جا رہے ہیں، میں نے کہا تھا اس کے پہلے کہ انفاق یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا حق دے دیجئے، انفاق یہ ہے کہ اپنا مال دے دیجئے. اب ہمارے پاس مسئلہ اس میں دو طرح کا. ایک یہ کہ شرعی پیسہ ہم دے رہے ہیں، ایک ہے کہ ہم شرعی پیسہ نہیں دے رہے، ہم اپنا ذاتی پیسہ دے رہے ہیں. شرعی پیسہ دینے کے لیے قرآن نے معیار بتایا ہے، چاہے وہ خمس ہو اور چاہے وہ زکوٰۃ ہو. زکوٰۃ کے لیے بھی قرآن نے 8 طرح کے حقدار بتائے ہیں اور خمس کے لیے بھی 6 طرح کے. اللہ کے نے خود حقدار کون ہے یہ بتایا ہے. اچھا، اس میں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ چلو اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ مثلا 6 لوگ ہیں
حقدار. مثلا خمس کے بارے میں کہ اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق اور امام کا حق، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اس میں تو کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے اور امام کون ہے. یہ ہمارے وہاں تو ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کے وہاں ڈاؤٹ ہو تو، لیکن ہم شیعوں کے نزدیک تو اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب آتی ہے بات کہ تین جو بنی ہاشم اور سادات کا حق ہے ان کو کیسے پہچانے، ہے نا وہ. اور اس میں بھی تین کیٹیگری قرآن نے ہمیں بتائی. وہ کیا ہے؟ ایک سید فقیر، فقیر سید ہے. ایک فقیر جو ہے ابن السبیل سید ہے، یعنی وہ اپنے گھر میں فقیر نہیں ہے، کسی شہر میں آیا اور مجبور ہو گیا، لٹ گیا، پیسے ختم ہو گئے یا کچھ اس طرح کی چیز ہوئی. تو ایک وہ ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے فقیر ہے یہ، اور ایک یہ میں نے کہا کہ جو ابن سبیل جس کو کہا تھا وہ ہے. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ مسکین ہے، وہ بھی کوئی ہمارے لیے بہت کلیئر ہے. بس فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق کہا گیا ہے قرآن نے کہ جس کی حالت زیادہ خراب ہو اس کو مسکین کہتے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس میں آتے ہیں جن کی حالت ایک دم خراب نہیں ہے لیکن ان کے پاس اتنا تو ہے کہ وہ اپنا خرچ اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ پورے سال کا نہ اٹھا سکتے ہوں لیکن پورے سال کا نہیں صحیح 10 مہینے کا 11 مہینے کا اٹھا سکتے. تو ایسے انسانوں کو بھی 1 مہینے کا ہو خمس لینے کا حق ہے. تو قرآن نے خود اس طرح کی چیز خمس کے بارے میں بتا دی. جہاں بھی باتیں ہیں ہمارے لیے کیا، زکوٰۃ کا مصرف. آپ جانتے ہیں 8 طریقے کے لوگ ہیں اس میں لینے والے. وہ جنرلی جو 8 طبقہ ہے اس میں سب سے زیادہ مشکل ہمارے لیے کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہی فقیر اور مسکین کو پہچاننا. کیسے پہچانے کہ ہم فقیر ہیں یا ہم کیسے پہچانے کہ مسکین. قرآن نے اور رسول اللہ نے ایک بڑا سمپل طریقہ بتایا ہے. آپ دیکھیے بہت سیدھا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم مستحق کو پہچاننا چاہتے ہو، بڑا سیدھا طریقہ کیا ہے. اسی لیے یہ جو جملہ آیا ہے کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ تمہاری زکوٰۃ کا، ایون تمہارے صدقے کا سب سے زیادہ حقدار جو تمہارے ریلیٹیو ہیں وہ ہے. دیکھیے دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی سوسائٹی کو نہیں پہچانتا ہوں، اور کے لیے آپ بمبئی میں یہاں باندرا میں رہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مجھے ملاٹ کے بارے میں کیا پتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ملاٹ میں آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے تو یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے گھر کے حالات سے آپ بالکل باخبر. ایک صورت ایسی ہو سکتی کہ کہتے ہیں نہیں میں وہ نہیں جانتا ہوں، تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اتنے آپ بے خبر ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے ہی جاتے نہیں. ورنہ اگر آپ آتے جاتے ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس کی حالت کیسی ہے. آپ کو بالکل پتہ چل سکتا ہے. تو ایک طریقہ مستحق کا جاننے کا یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے دوستوں سے اس کے تعلق آپ کا دوست ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ غلط بات ہے، کوئی کہتے کہ نہیں پتہ. اسی لیے ایک روایت سناتا ہوں، دیکھیے کتنی عجیب روایت ہے. یہ چھٹے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام سے، قال سئل عن الصدقۃ، سوال کیا گیا کہ مولا اس صدقے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ من یسأل علی الابواب، آیا میں اپنا صدقہ اس فقیر کو دوں جو میں دروازے پہ مانگنے آیا ہے. اب دیکھیے ذرا روایت کا جملہ دیکھیے. مولا میرے گھر کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں فقیر ہوں، مجھے صدقہ دے دو، میری مدد کرو. اس کو دے دوں یا میں اپنے رشتہ دار کو بھیج دوں؟ ٹھیک ہے، یہ تو بہت سیدھا سا سوال ہے. بالکل آج وہی سوال ہے جو ہمارے سامنے روز آتا رہتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں. اس کے بعد والا جملہ ہے اور یمسک ذالک، یا میں یہ صدقہ روک کے رکھوں. کس لیے روک کے رکھوں؟ ذالک عنہم، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دور دراز کے دوستوں کے لیے، مثال کے طور پہ.
وَيُؤْتِيهِ ذُوِي الْقَرَابَةِ، اور یہ روک کے رکھوں تاکہ اپنے رشتہ داروں تک پہنچا سکوں۔ جانتے امام نے فرمایا فقالا، امام نے فرمایا لا، دروازے پر ہر آدمی آنے والا جو ہے اس کو تمہیں لیے ضروری نہیں کہ اپنا صدقہ دے دو، بل یبعث بہا، بلکہ اس صدقے کو بھیج دو۔ آپ دیکھیں بھیج دو کا مطلب ہی کیا ہے کہ تمہاری رسائی دور ہے، وہ نہیں پہنچ سکتے ہو تو تم آج تو بڑے آسان ہے، جی پے کر دو، دنیا بھر کا طریقہ ہے آج بھیجنے کے لیے، وہ تو کوئی وہ کر دو۔ یبعث بہا، پھر فرمایا کہ اس کو بھیجو من بینہ و بینہ قرابۃ، جو تمہارے اور اس کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک قرابت داری ہے، اس کو بھیج دو۔ پھر اس کے بعد ہم ہمیشہ یہ تلاش میں رہتے ہیں، اور آپ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے کہاں زیادہ ثواب ملے گا، ہے نا؟ آج بہت سارے مومن سوال یہ کرتے ہیں، اور یہ سوال بنتا بھی ہے کہ بھئی میں سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ ثواب مل جائے، میں حقدار کو پہنچا دوں، ہے نا؟ بہت اچھا، یہ واقعی ایک اچھی سوچ ہے۔ جواب میں فرمایا، کہا دیکھیے کتنی عجب بات ہے، فرمایا فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، تمہارے صدقے کا اس سے بڑا کوئی اور ثواب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتائیے ایک فیملی کے 100 ممبر ہیں، آپ اس میں 25 غریب ہیں، 75 الحمدللہ ٹھیک، یہ 75 مل کے یہ 25 کو نہیں پال سکتے؟ کوئی بتا دے مجھے، آیا آج اسی سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اگر 75 کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور 25 کے نہیں کھلے ہوئے، آپ ان کو آبرو مندانہ طریقے سے ان کی فقیری دور نہیں کر سکتے؟ یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کس صدقے کی بات ہے جو واجب صدقہ ہے، اور بقیہ صدقے کے بارے میں اسی سوال کو چوتھے امام سے کسی نے کیا تھا، کیا مولا آپ کے دروازے پہ جو آتا ہے وہ تھوڑے ہی حقدار ہے؟ سب بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں۔ حتیٰ امام رضا علیہ السلام نے ایک خط لکھا ہے، ایک خط لکھا ہے کہاں سے؟ نیشا پور سے مدینے۔ جب امام مدینے سے نیشا پور چلے گئے تو امام متقی مدینے میں تھے، کسی نے کہا آپ کو پتہ ہے آغا، امام رضا سے کہا کسی نے، مولا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے جو ہے جب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے غلام جو ہے ان کو پچھلے دروازے سے لے جاتے ہیں۔ تو امام رضا نے پوچھا وہ کیوں؟ میرے بیٹے کو کیوں ایسے دروازے سے گھر سے باہر لے جایا جاتا ہے جب جانا ہو کہیں؟ کہا تاکہ جو لوگ دروازے پہ فقیر کھڑے ہوئے ہیں اس سے بچ سکے۔ یہ غلاموں نے طریقہ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہے، ایسا نہیں کہ بدل گیا ہو۔ آپ کسی کے بڑے آدمی کے گھر پہ چلے جائیے، وہ دروازے سے نکلنا پسند نہیں کرتا ہے، بولے کیوں؟ اتنے سارے لوگ ہوں گے، میں ان کو کیسے، تو میں پچھلے دروازے سے۔ امام رضا نے اس کے لیے خط لکھا، فرمایا میرے لال میں نے سنا ہے کہ تم جو ہے تمہارے غلام، تمہارے نوکر، تمہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو پچھلے دروازے سے لے جاتے ہیں، اے میرے لال میرا خط ملے تو یہ کام چھوڑ دینا اور اصل دروازے سے باہر نکلنا، اور جب دروازے سے باہر نکلنا کہیں بھی جانا ہو تو دروازے سے باہر جانا، اور اپنے ساتھ بہت سارے درہم و دینار کو لے کے جانا، تاکہ کوئی ایسا انسان نہ ملے جو تم سے کوئی چیز مانگے اور تم اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دو۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ اب میں واپس اسی سوال میں آتا ہوں۔ چوتھے امام سے کہا مولا آپ امام ہو، آپ کے دروازے پہ تو صبح شام لوگ کھڑے رہتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، بولا یہ کام آپ جانتے ہیں سب حقدار ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں میں جانتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ حقدار نہیں ہیں۔ کہا مولا پھر کیوں دیتے ہو؟ ہے نا ایک سوال، یہی سوال ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا، آپ پڑھ تو دیتے بڑی آسانی سے، لیکن ہمارے سامنے تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ میرے ساتھ آپ سب کے ساتھ ہے،
کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے جو شاید بمبئی میں رہتا ہو اس کے ساتھ یہ سوال نہ آتا ہو. جواب کیا تھا امام کا؟ آپ ذرا سنیے کتنا عجب جواب دیا. فرمایا کیا اس خوف سے کہ میرا پیسہ کوئی غیر مستحق لے لے گا میں حقدار کو دینا چھوڑ دوں؟ سیدھا سا سوال ہے. آیا میں اس لیے اس خوف سے چھوڑ دوں نیکی کرنا کہ میرا پیسہ کہیں کوئی غیر مستحق نہ لے لے؟ اور بھی میں نے کہا تھا کہ یہ واجب پیسہ نہیں ہے یہاں. یہ جو انفاق کی میں بات کر رہا ہوں یہ خمس نہیں ہے یہاں, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ فطرہ نہیں ہے. فطرہ دینے کے لیے آپ کو مستحق ڈھونڈنا ہوگا. لیکن اگر آپ فطرہ نہیں دے رہے, جنرل صدقہ روز مرہ کا صدقہ دے رہے, کس نے کہا ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈ کے دیجئے جو آج بھوکا ہو؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈ کے دیکھیے جس کے بدن پہ کپڑے نہ ہو؟ نہیں. اب وہ آیت سناتا ہوں جو آج میں نے پڑھا ہے. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. یہ قرآن ہے. قرآن ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو بیسٹ کمائی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو تمہارے پاس کمائی کا بیسٹ پارٹ ہے اس کو خرچ کرو. آپ جانتے ہیں صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ہماری کمائی کا بیسٹ پارٹ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے یہ دیکھا, پوچھا رسول اللہ سے صدقہ کیا ہے؟ کہا ہاتھوں کی میل کا نام صدقہ ہے. آپ کس لیے دے رہے ہو؟ آپ خود ہی کہتے ہو کہ میں صدقہ دے رہا ہوں جان و مال کے لیے. تو جو چیز اپنی جان و مال کے لیے صدقہ نکال کر اپنے ہاتھ کی گندگی دے رہے لوگوں کو, اس کے بعد کیا سوچتے ہو؟ اب آپ یہی آگے کا جملہ سوچئے. یہ جو قرآن کہتا ہے پھر ایک معیار بتایا. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. جو معیار قرآن نے بتایا اس پہ آپ غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو کمایا ہے اس کا بیسٹ پارٹ اللہ کی راہ میں انفاق کرو. اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, زمین میں جو اناج اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دو. ٹھیک ہے, یہ دو بات بتا دی. اس کے بعد معیار بتایا. آپ دیکھیے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, تمہاری کمائی کا بچا کھچا نہیں دینا. جو تمہارے پاس بچ گیا ہے. اب آج میں دیکھتا ہوں واقعی ایسا ہے, جبکہ میں نے شاید مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے سال یا دوسرے سال میں کہا تھا, ہمارے بزرگوں کی ایک سیرت تھی, اسی بمبئی میں تھی. انہوں نے اپنی زندگی کا بیسٹ پارٹ اللہ کی راہ میں دے دی. اسی بمبئی کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے مومن جو بزرگوار ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور جو میں اور آپ بھلے خبر نہ رکھتا ہوں, لیکن جس کو خبر رکھنا چاہیے وہ تو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. وہ تو ہے ہی نہیں کہ جس کو پتہ نہ ہو. تو اللہ کہہ رہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, کبھی بھی اپنی کمائی کا بچا کھچا اللہ کی راہ میں نہیں دینا. اچھا پھر آپ کیسے کہیں گے یہ بھائی یہ بچا کھچا ہے؟ اس کا بھی معیار قرآن نے بتایا. اس کا بھی جواب دیا کہ بھائی دیکھو بچا کھچا سے مراد کیا ہے قرآن کی. فرمایا خدا نہ کرے اللہ تمہیں آج جس فقیر کو دے رہا ہوں اسی جگہ تمہیں کھڑا کر دے. ہے نا, یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی تم اس کی جگہ پر کھڑے ہو اور اگر وہی چیز جو تم نے آج فقیر کو دی ہے تمہیں دے دی جائے تو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ کہا اب اگر تمہیں برا لگے وہی چیز پا کر جو آج فقیر کو دے رہے ہو تو وہ چیز نہیں دینا میرے فقیر کو. آج میں آپ سے ایک واقعی سوال کر لوں. دیکھیے یہ سوال کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے اور جواب بھی بہت مشکل ہے. میرے پاس آپ کے پاس شاید ایمانی ضعف ہے, یہ کمزوری ہے میرے پاس بھی آپ کے پاس. ہم سوچتے ہیں کہ بھی 10 روپے میں نے اگر کسی فقیر کو دے دیا تو کیا ہوا. میں نے ہمارے وہاں ایک محاورہ ہے, محاورہ اس لیے سناتا ہوں کہ تاکہ آپ بہت تھک نہ جائیں میری اس تقریر سے, تو محاورہ سنا دیتا ہوں.
حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا، جانتے ہیں حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنا کس کو کہتے ہیں؟ حاتم طائی دنیا میں ان کی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی وہ بہت سخی تھے، ایک ایک دن میں 40 اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء کو بانٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ 10 روپے دیے، کہتے آپ کے اس کام سے حاتم طائی شرمندہ نہیں ہوں گے کہ آپ ان کی قبر پہ لات مار رہے ہو. یہ اس محاورے کا معنی ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اتنا انفاق کر سکو جتنا اس نے کر دیا ہے. یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو عام انسان تھا. ہمارے اماموں کا انفاق کا تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں موجود ہے. آج آپ دیکھیے امام حسین نے اپنے ایک دشمن کو، اب جانتے ہیں اسامہ کے بیٹے، اسامہ، جب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی دشمنی اہل بیت کے دل میں، اہل بیت کی تھی ان کے دنوں میں. کیا جانتے ہیں کہ پیغمبر نے آخری وقت میں اسی اسامہ سے کہا تھا کہ مدینے میں جتنے مجاہد ہیں ان سب کو لے کے باہر جاؤ اور مدینے میں کوئی نہ رہے، سب کو جہاد کرنا ضروری ہے. اسامہ لے کے گئے، لیکن آپ جانتے ہیں 3 دن تک مدینے کے باہر انتظار کرتے رہے اور ادھر رسول اللہ کا انتقال واپس آ گئے اندر. ٹھیک ہے، اب جو لوگ نہیں گئے تھے ان کے لیے بہانہ مل گیا کہ دیکھو اسامہ تو گئے نہیں، ہم کیا کرتے تھے. جب علی علیہ السلام نے پوچھا اسامہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، اور تم تو غدیر میں بھی تھے، تم نے ایسا کام کیوں کیا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی بیعت کر لی. جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے علی مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے، اسی کا بیٹا پکا درباری تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مدینے میں امام حسین نے سنا وہ بیمار ہوا ہے. امام حسین اس کے پاس گئے، پوچھا کہ بیمار ہے، عیادت کرنے آئے ہیں؟ تو پوچھا کیسے ہو؟ اب تو ظاہر سی بات ہے اس نے کہا بہت فکر مند ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت بے چین ہوں. پوچھا کیا بے چینی ہے؟ بولے 60,000 درہم کا مقروض ہوں. 60,000 درہم کا مقروض اور جان اٹکی ہے اور یہ تو مرنے والا ہوں، اور پتہ نہیں میری اولاد اس قرضے کو ادا کرے گی یا نہیں کرے گی، اس لیے بے چین ہوں. اے اللہ جب جا رہا ہوں تو اس دنیا سے قرض لے کے نہ جاؤں. جانتے امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں. کتنا؟ 60,000. اب اس سے سوچا کہ امام کتنی بڑی بات کریں، 60,000 درہم ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی پریشانی نہیں دور ہوئی. تو اس نے امام نے کہا کیا بات ہے، اب تو تم آرام سے مر سکتے ہو. اس سے فرزند رسول آپ نے کہہ دیا، تھوڑا سکون مل گیا، لیکن زندگی میں ادا ہو جاتا تو. امام نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے ابھی جاؤ، غلام سے کہا ابھی جاؤ اس کے سامنے لا کے قرض ادا کر دو. میں یہ نہیں بحث کرنا چاہتا ہوں، وہ امام ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہیں شرط نہیں ہے کہ مومن ہوگا تو ہی آپ کو ثواب ملے گا، انسان ہے تو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ مومن ہوگا تو اس کا اجر 1000 گنا زیادہ ہو جائے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ انفاق کے لیے کہیں بھی شرط نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کو ڈھونڈیے. ہاں ایک بات ضرور ہے، کبھی بھی اسلام اور ہماری شریعت کبھی نہیں کہتی کہ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا لینا. اگر 10 روپے کی طاقت ہے تو اتنی چادر نہیں پھیلانے کی دکھانے کے لیے کہ تم اپنا گھر ہی اس کو انفاق کر رہے ہو، وہ شریعت نہیں کہتی ہم سے. تو آپ دیکھیے معیار بھی قرآن نے بتایا کہ اگر انفاق کرو تو بیسٹ چیز کرو، اور ایسی چیز نہ کرنا جو تمہیں واپس اگر کوئی خدا نخواستہ دے فقیر ہو گئے تو تمہیں برا لگے. خوب اس کے بعد کیا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اگر وہ دے گا تو تم لینے کو ہی تیار نہیں ہوگے. صرف ایک صورت پہ لوگے إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کراہیت تمہیں ہوگی، ناپسندیدگی آئے گی، ناراض ہوگے، غصہ آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے مجھے.
کہتے ایسا کام کسی فقیر کے ساتھ نہ کرو جس سے تمہیں خود جب وہاں پر اٹھا کر اپنے آپ کو دیکھو گے تو غصہ ہے تمہیں. اس کے بعد کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ غنی بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. کسی کو دینے کے لیے خدا کو آپ کا ذریعہ بنا رہا ہے تو آپ کے لیے فضیلت ہے. خدا بے نیاز ہے آپ سے اور آپ کے مال سے، کسی کا بھی اللہ محتاج نہیں. یہ ہے ایک چھوٹی سی بات، میں اسی جگہ پہ روکتا ہوں. ایک حدیث نیکسٹ خطبے میں سناتا ہوں، چونکہ آج ہمارے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت و شہادت ہے. اسی پہ بات جمع کر لیتا ہوں. انشاءاللہ باقی اب گفتگو آئندہ ہوگی کہ اس میں کچھ مسئلے ہیں اور مجھے بات کرنا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. امام نے فرمایا انا من محبی محمد و آل محمد. امام 11ویں فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے کیا ہے؟ مساکین. ہمارے چاہنے والوں میں مسکین ہیں. یقینی بات ہے کہ آج ایسا تو نہیں کہ یار شیعہ بے نیاز ہو. تو امام نے فرمایا کہ ہمارے آل محمد کے چاہنے والوں میں مسکین ہیں. مواساتہم افضل من مواسات مساکین الفقراء. فرمایا ہمارے چاہنے والے غریبوں کے ساتھ ہمدردی دنیا کے ہر فقیر سے ہمدردی کرنے سے کئی گنا افضل ہے. ظاہر سی بات ہے، آل محمد کا چاہنے والا ہے، امام کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی جتانے کا ثواب ہزاروں گنا زیادہ ہے جو عام فقیروں سے ہے. پھر امام نے فرمایا کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ فقیر مالی نہیں ہے، دولت کا نہیں ہے، جائیداد کا فقیر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اب آؤ سنیے وہ جملہ. پوچھا مولا پھر کون لوگ ہیں؟ کہا ہم الذین سکنت جوارحہم. فرمایا یہ ہمارے وہ شیعہ غریب ہیں جن کے اعضاء و جوارح کمزور ہیں. وضعفت قوتہم، اور ان کی طاقت بھی کم ہے. کس بات سے کم ہے؟ ان مقابلت اعداء اللہ. اس بات سے ان کی طاقت وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب ان کا سامنا ہمارے دشمنوں سے ہوتا ہے. یہ ہمارا شیعہ اس لیے فقیر غریب ہے کیونکہ وہ دشمنوں کا سامنا نہیں کر پاتا. کہتے یہ ہمارے وہ دشمن ہیں الذین یعیرونہم بدینہم، جو ہمارے شیعوں کے دین کو لے کر ان میں عیب تلاشتے ہیں. شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں. یہی آج آپ دیکھتے ہیں یہ کام کتنے لوگ کر رہے ہیں، شاید ہزاروں، کہ شیعہ تو شیعہ شیعہ شیعہ. کہتے اس کے بعد فرمایا کہ ایسے میں ہمارے شیعوں کو
کوئی جا کر ان سے ہمدردی کرے اور ان کے عقیدے کو، ان کے دین کو، ان کے سپورٹ کو کھڑا ہو جائے، جس سے انہیں طاقت محسوس ہو۔ یہ کھڑے رہنا ہر صدقے سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں، ہمدردی شاید اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو تنہائی کا احساس نہ ہو، غربت کا احساس نہ ہو، یہ نہ لگے کہ بھئی میں کون سے دین کو ماننے والا ہوں جس کے بارے میں اتنی عیب جوئی اور اتنی باتیں کی جا رہی۔ یہ خالی ہمدردی جتانا، آپ یقین جانیں، ہر فقیر سے ہمدردی کرنے سے بہتر ہے۔ ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج 150 آدمی گجرات میں ایک پل کے شکار ہو گئے، آپ دیکھیں کس حد تک کرپشن ہے۔ جس پل کو 7 مہینے بند کیا گیا تھا کہ ریپیرنگ ہوگی، 7 مہینے ریپیرنگ کرنے میں لگایا، اور جب بن گیا تو بولے اس پہ جتنے بھی انسان آ جائیں گے کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور 400 یا 450 لوگ اس پہ گئے اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ اور یہ اس ماڈل کی مثال ہے جو پورے انڈیا میں دی جاتی کہ بھئی یہ ترقی یافتہ اسٹیٹ ہے ہمارا۔ اگر یہ ترقی یافتہ کا ہے حال تو بقیہ کا کیا حال ہوگا؟ ایک جملہ ان لوگوں کے لیے ہمدردی ہے جنہوں نے اپنے عزیزوں کی جان گنوا دی، جنہوں نے اپنے لوگوں کو کھو دیا، جن کو اس درد سے گزرنا پڑا۔ اللہ ان ظالموں کو جنہوں نے یہ سبب فراہم کیا ہے کہ اتنے لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں، جس میں 50 سے زیادہ بچے ہیں، جس سے عورتیں ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ واقعاً صرف اس لیے وہ ایسے ظالموں کا شکار بن گئے جو اپنے ظلم میں بھی عیش کر رہے ہیں اور مظلوموں کی کوئی فریاد سننے والا۔ اللہ سے دعا ہے ان سارے مظلوموں کو اپنے اس ولی برحق کے ذریعے سے مدد کرے جس کو اللہ نے ذخیرہ رکھا ہے، اس لیے تاکہ ان ظالموں کے ظلم کا بدلہ لیا جا سکے۔ اس امید کے ساتھ، اس دن کی امید کے ساتھ جب ہمارا امام آئے اور ہر ظالموں کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک واہل الکرامت علیک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول العالمین امام المومنین۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی سبطِ الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ امام المومنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین۔ اللہم صلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان،
اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، اے اللہ ہم سب کو آقا کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔